أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک ایک مرتبہ وارفتگی کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. یہ درود پاک صلاۃ و سلام اگر نہ ہوتا تو نہ میں ہوتا نہ آپ ہوتے. میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہوتا. یہ صرف درود و سلام کی برکت ہے کہ آدمی موجود ہے. درود و سلام کی برکت ہے کہ آدمی موجود ہے. اگر درود و سلام نہ ہوتا نہ پڑھا جاتا تو دنیا میں کوئی آدمی موجود نہیں ہوتا. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہم لوگ غلامان احمد رضا ہیں. جو بات کہتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں اور قرآن و حدیث سے کرتے ہیں. آپ کہیں گے ماں باپ ہے تو ان کے ملاپ سے ان کی اولاد ہے. اولاد کی شادی ہوتی ہے. یہ آدمی کا پورا سنسار آباد ہے. دنیا اسی طرح سے چل رہی ہے. میں آپ کے ذہن کو اول تخلیق انسان کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. حضرت آدم کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور جتنے آدمی ہیں سب آدم کو جانتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم آدمی ہیں. آدمی وہی ہے جو آدم کی اولاد ہے. یہ آدمی نسبت ہے حضرت آدم کی طرف. تو جو آدم کی اولاد ہے, جو اپنے کو آدمی کہتا ہے وہ اولاد آدم ہے, اور جو اپنے کو جانور کہتا ہے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں, وہ کہیں بھی جائے. آدمیت موجود ہے صلاۃ و سلام کی برکت سے. حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا, اور یہ روایت ہر جگہ ملے گی کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا. کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. یہ بھی قرآن میں ہے. حضرت آدم پہلے انسان ہیں, آدمی نہیں ہے وہ. حضرت آدم آدمی نہیں ہے. آپ کیا بولو گے؟ انسان ہے, آدمی ہم ہیں. آدم کسی کی اولاد نہیں, اور جتنے آدمی ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. یہ سب تو مانتے ہیں, سب جانتے ہیں. حضرت آدم پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کو جنت میں رکھا. جنت کتنی بڑھیا جنت ہے, کتنی خوبصورت جنت ہے, کتنی آرام کی جگہ ہے. وہاں حسین و جمیل صورت والے غلماں موجود ہیں. وہاں پر حوریں موجود ہیں جن کے حسن و جمال کا تذکرہ جگہ جگہ قرآن مجید نے کیا.
سورہ رحمان میں کیا ہے، سورہ صافات میں کیا ہے، بہت سی صورتوں میں بڑی خوبصورت حوریں وہاں ہیں۔ ارے دنیا کی عورتوں پر کیا للچاتے ہو؟ جو اللہ نے تم کو ایک عورت دیا ہے نا، اسی پر صبر کرو۔ اگر مسلمان اسی پر صبر کر کے اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا تو اللہ ایسی ایسی بیویاں عطا فرمائے گا۔ قرآن فرماتا ہے ازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں جنت میں مسلمانوں کو ملیں گی، اور ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا ہے وہ الگ ہے، ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ بہرحال وہ سب وہاں موجود تھی، جبریل تھے، میکائیل تھے، اسرافیل تھے، ہر طرف نور ہی نور ہے، کوثر و تسنیم کی نہر بہ رہی ہے، اور جنت کے اسمار بھی ہیں، اشجار بھی ہیں، وہاں پر نور الہی کی جگمگاہٹ ہے۔ بولو کتنا اچھا وہاں ماحول تھا۔ لیکن حضرت آدم کو تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ اس بھرے نورانی ماحول میں بھی حضرت آدم چپ چاپ خاموش بیٹھے رہتے تھے، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، تو ان کے جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ تو سب دوسرے کیٹیگری والے ہیں، اور میرے جیسا تو کوئی صورت ہی نظر نہیں آتا۔ جبریل کی صورت الگ، میکائیل کی صورت الگ۔ بھائی برادری میں آدمی رہتا ہے تو سکون ہوتا ہے، برادری میں آدمی رہے تو سکون ہوگا۔ حضرت آدم کو سکون نہیں تھا، اور اللہ کی شان یہ ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ دل کی ہر کیفیت کو ہر وقت جانتا رہتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ آدم کو ایسا نورانی ماحول عطا کیا گیا، لیکن آدم کے دل کو سکون اور چین نہیں ہے، تو اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کے اوپر غنودگی کی کیفیت طاری کی۔ مفسرین فرماتے نیند نہیں تھی، اس لیے کہ جنت میں نیند آتی ہی نہیں، تو نیند کا سوال نہیں ہے، ایک غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کی بائیں طرف کی پسلی کی ٹیڑھی ہڈی نکالو، جس کو کہتے ہیں پسلی، دیکھا ہے نا دل کے پاس جو رہتی۔ فرشتوں نے پہلا آپریشن کیا ہے، آپریٹ کیا، ہڈی کاٹی اور نکال دی۔ حضرت آدم کا سینہ ٹاکے لگا دیے، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت آدم جب پھر غنودگی کی کیفیت سے باہر آئے، اس سے پہلے اللہ تعالی نے ہڈی سے کہا کہ عورت بن جا۔ اللہ تعالی نے اس ہڈی سے فرمایا اے ہڈی عورت ہو جا۔ مرد کی ہڈی عورت، ذرا اللہ کی قدرت دیکھو۔ پروردگار عالم نے کہا عورت ہو جا، اللہ کو زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن فرماتا فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کو پروجیکٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو میپ بنانے کی ضرورت، را میٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر وہ فضا میں اشارہ کر دے کہ ہو جا تو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہڈی سے کہا کہ ہو جا عورت، تو ہو گئی عورت۔ حضرت حوا تیار، وہ بچی نہیں تھی، پھر چھوڑی توڑی بڑھ کر کے جوان ہوئی، ایسا نہیں، ایک بارگی پوری عورت۔ جیسے حضرت آدم پورے مرد بن گئے، بچے نہیں ہوئے تھے اس لیے کہ وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ تو اولاد چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے، پھر بوڑھے ہوتے ہیں اور پھر زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ وہ معاملہ وہاں نہیں تھا، پورے حضرت آدم اپنی اسی شباب اور جوانی کے ساتھ پیدا ہوئے، تو حضرت حوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی شباب اور جوانی کے ساتھ پیدا فرمایا۔
حضرت آدم سے جب غنودگی ختم ہوئی تو یہ میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ مدارج النبوہ میں ہے، تفسیر ساوی میں ہے، اور دوسری تفسیر کی کتابوں میں اس کا حضرت امام سخاوی نے یہ روایت پیش کی ہے۔ تو حضرت آدم کی جب آنکھ کھلی اب دیکھا میری جیسی ایک صورت نظر آ رہی، میری جیسی ایک صورت نظر آئی، ارے خوش ہو گئے، آج کوئی ملا ہے، آگے بڑھے تاکہ ملاقات کریں، مصافحہ کریں، سلام کریں۔ فوراً اللہ نے ندا دی، قف یا آدم، اے آدم ٹھہر۔ دوسری روایت میں مہ یا آدم، آگے مت بڑھا۔ حضرت آدم کھڑے ہو گئے، اللہ کا حکم تھا، محبت تو پیدا ہو گئی اس جنس سے جو سامنے نظر آئی، لیکن اللہ کا حکم تھا آگے مت بڑھنا، ہاتھ مت لگانا، کلام مت کرنا۔ محبت کو روک لیا، اللہ کی شریعت کو ہاتھ میں لے لیا۔ حضرت یہ آج کل کے نوجوانوں جیسے نہیں کہ جہاں آنکھ لگی گھر میں گھس گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اپنے اوپر کنٹرول کرو تاکہ جنت میں تم بھی اسی طرح سے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں پھولو اور پھلو۔ اللہ نے فرمایا قف یا آدم، آدم رک جاؤ، ہاتھ مت لگاؤ۔ کھڑے ہو گئے، اللہ نے سب فرشتوں کو جمع کیا، کہا آدم کو دولہا بناؤ اور حوا کو دلہن بناؤ۔ حوریں حضرت حوا کو دلہن بنا رہی ہیں اور فرشتے حضرت آدم کو دولہا بنا رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے یہ دولہا وہ دلہن، اور پھر جبریل میکائیل کو سب کو انوائٹ کیا گیا، سب جمع ہوئے، آؤ آج شادی ہے، آدم و حوا کا نکاح ہے، سب پورا مجمع جمع ہوا۔ اللہ تعالی نے ایک روایت میں ہے کہ خطبہ پڑھا اور ایجاب و قبول کروایا اور فرشتوں کو گواہ رکھا۔ اللہ نے نکاح کے جو پروسیجر تھے ہماری شریعت کے مطابق وہ پورا فرمایا اور فرشتوں کو گواہ بنایا۔ کتنا مبارک، کتنا مقدس نکاح ہے۔ اللہ نکاح پڑھائے، جبریل گواہ بنے۔ آج تو نکاح کسی کو بھی پکڑ کے لوگ، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے وہابی ہو، گواہ بنا دیتے ہیں۔ نہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ گواہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ نکاح بھی اچھا ہو، قاضی بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نکاح کا چونکہ موسم چل رہا ہے، سیزن ہے، میرج سیزن ہے، معلوم نہیں ان کو فنکشن ہال کیسے مل گیا۔ اب میں جب آتا ہوں سدھی پیٹ تو بارش ہی ہوتی ہے۔ کل ہی یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ کو لوگ بارش والا بابا کہتے ہیں، اور آج بارش ہو گئی۔ موسم رہے نہ رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے آپ کے لیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب نیک کام بندہ کرتا ہے اور بارش ہوتی ہے تو اس کا نیک کام اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم کا نکاح ہو گیا، بڑا مبارک نکاح۔ پھر حضرت آدم نے چاہا کہ اب تو نکاح ہو گیا، اب ملاقات کروں۔ پھر اللہ نے فرمایا قف یا آدم، ابھی مت آگے بڑھنا، بات مت کرنا، ہاتھ مت لگانا، نکاح یا اللہ ہو گیا ہے۔ اب تو ساری رسم ریت رواج سب پورے ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حوا کا مہر ادا کرو، پھر ملنا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مہر کیا ہے؟ اس زمانے میں ڈالر نہیں، یورو نہیں، پاؤنڈ نہیں، روپیہ نہیں، وہاں پر نہ بینک تھا نہ کرنسی تھی، پھر مہر کیسے ادا ہوتا؟ حضرت آدم نے سوال کیا مولا جلد بتا کیسے مہر ادا کروں اور مہر کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم آخر زمانے میں تمہاری نسل سے ایک نبی پیدا ہوں گے جو میرے محبوب ہوں گے، نبی آخر الزماں ہوں گے، ان پر تم درود و سلام پڑھ دو، یہی تمہارا مہر ہے۔
روایت اور حدیث ایسے ویسے محدثین نے نہیں بیان کیا ہے، یہ کوئی غیر مقلد نہیں تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو عالم اسلام میں معتمد علیہ ہیں، بڑے بڑے محدثین جن پر اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم درود پڑھو، ایک روایت میں ہے کہ فرمایا 3 مرتبہ درود پڑھو، ایک روایت میں ہے کہ 10 مرتبہ درود پڑھو، ایک روایت میں ہے کہ 13 مرتبہ درود پڑھو، اور چوتھی روایت میں ہے کہ 17 مرتبہ درود پڑھو۔ یہ 4 روایتیں ہیں، بہرحال کم سے کم 3، آج چاندی بھی 3 تولہ کم سے کم مہر میں ہونے چاہیے یا اس کی قیمت۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا درود و سلام اس نبی آخر الزماں پر پڑھو جو سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اے آدم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم نے درود و سلام نبی آخر الزماں پر پڑھا اور مہر ادا کیا۔ اب اللہ نے فرمایا اب ملو جلو۔ اتنی بات تو آپ سمجھ گئے؟ آدمی کب پیدا ہوا؟ جب میاں اور بیوی کا ملاپ ہوا، جبھی تو اولاد پیدا ہوتی ہے، اور حضرت آدم کا نکاح ہو گیا، اللہ نے ملنے نہیں دیا۔ اے آدم و حوا تم دونوں اگر ملنا چاہتے ہو تو درود و سلام پڑھو۔ جب درود و سلام پڑھا تب آدم و حوا کا ملاپ ہوا اور دنیا میں اولاد پیدا ہوئی، تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ اگر بفرض محال آدم علیہ السلام اگر درود و سلام نہ پڑھتے تو اللہ ملنے نہ دیتا، اور جب آدم و حوا ملتے نہیں تو آدمی پیدا نہیں ہوتا۔ علم غلم بات نہیں کر رہا ہوں، درود نہ پڑھتے بفرض محال آدم علیہ السلام تو اللہ نے روک دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو جب تک درود و سلام نہیں پڑھو گے مل نہیں سکتے۔ خدا کی قسم جب تک وہ پڑھتے نہیں ملنے نہیں پاتے، آدم و حوا کا میلاد نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، دنیا میں آدمی نہیں پھیلتا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ درود و سلام کی برکت ہے کہ سب آدمی موجود ہیں، سب آدمی موجود ہیں، اور جب آدمی اگر اس میں آدمیت ہے تو بہرحال درود سلام پڑھے گا، اور جو درود و سلام سے انکار کرتا ہے تو گویا اپنی آدمیت کا دشمن ہے، اپنی آدمیت کا دشمن ہے، ہماری آدمیت کا نہیں۔ ارے وہ اپنی آدمیت کا انکار کر رہا ہے۔ صدقہ درود و سلام کا تھا کہ تو آدمی بنا، اور جس کا صدقہ ملتا ہے اس صدقے کو تو سامنے رکھ۔ باپ نے کھلایا تو باپ کا احترام، ماں نے دودھ پلایا تو ماں کا احترام، اور ایسا احترام کہ اللہ فرماتا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اے لوگوں، ماں باپ جو بوڑھے ہو گئے ہیں انہیں اپنی زبان سے اون بھی مت کرو۔ اگر انہوں نے ایک تماچا ایک ڈنڈا مارا اور اولاد نے کہا اون، یہ بھی جائز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ظلم پر ظلم اگر ماں باپ کریں، اف اور اون اور آہ کہنے کی اجازت قرآن نہیں دے رہا۔ جس نے چند لقمے کھلا دیے، ماں نے ولادت اور ڈلیوری کے وقت چند مصیبت کے جھٹکے برداشت کر لیے، اس کے احترام کا یہ جذبہ جگایا ہے قرآن مجید نے، اور جس درود و سلام کے صدقے پوری آدمیت کو جنم ملا ہے، خدا کی قسم اس درود و سلام کا انکار کرنا یہ شیطانیت ہے، آدمیت نہیں ہے، یہ شیطنت ہے، آدمیت نہیں ہے۔ جو آدمی ہے وہ درود و سلام پڑھے گا۔ میں تو کہتا ہوں یہ درود و سلام نکاح کی ہر مجلس میں پڑھنا چاہیے۔ میلاد میں تو آپ پڑھتے ہیں، نکاح کے بعد نہیں پڑھتے ہیں۔ آدم نے تو نکاح کے بعد پڑھا،
اللہ نے نکاح کے بعد درود و سلام پڑھوایا تو آدم پڑھ رہے ہیں، اللہ پڑھوا رہا ہے، تو اے آدمیوں، اے آدم کی اولاد، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر تم پڑھو گے تو اولاد نیک نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پڑھوا کر انسانیت پر بڑا احسان فرمایا ہے، آدمیت کو سنوارا ہے۔ درود و سلام وہ اعلیٰ چیز اور اعلیٰ وظیفہ ہے۔ پڑھ لو ایک مرتبہ اور درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اور جب یہ درود و سلام پڑھتے رہو گے نا تو ہر جگہ نور ہی نور ملے گا، ہر جگہ نور ہی نور، نور ملے گا، سرور ملے گا، سکون ملے گا۔ اور درود و سلام اکثر آخر ہی میں پڑھا جاتا ہے۔ نکاح ہو گیا آدم کا، آخر میں درود و سلام اللہ نے پڑھوایا نا۔ اسی طرح سے آپ اپنی مجلس میں بیٹھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مجلس ختم ہو جائے، چاہے پنچایت ہو چاہے واز کی محفل ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اٹھنے، جب تم وہاں سے اٹھنے لگو تو مجھ پر درود و سلام پڑھ لو۔ اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو درود و سلام ان غلطیوں کا کفارہ بن جائے گا۔ جو بھول چوک ہو گئی ہے درود پڑھ لو، اللہ معاف کر دے گا، درود پڑھ لو اللہ معاف کر دے گا۔ تو آپ کہیں چار آدمی بیٹھ کر گفتگو بھی کر رہے ہو اور جب اٹھنے لگو تو سب درود و سلام پڑھ کے اٹھو، اللہ تمہاری اس مجلس کی غلطیوں کو معاف بھی کرے گا اور برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے آدمیت، یہ ہے انسانیت۔ اور نور تو ایسا ملے گا سنیوں کو، مسلمانوں کو، کہ جتنے یہ ڈپلیکیٹ منافق ہیں وہ باپ باپ چلاتے رہیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ میں بولتا ہوں تو ناگپور کے وہابی بولتے بڈھا بڑی ہم کو کھری کھری سناتا ہے۔ ہم کھری کھری نہیں سناتے، ہمارے رب ہی نے حق بات فرمائی ہے۔ سورہ حدید کی آیت کریمہ آپ اٹھا کر پڑھو، اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو تم دیکھو گے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، مسلمان مردوں کو بھی دیکھو گے اور مومن عورتوں کو بھی دیکھو گے کہ جب وہ جنت کی طرف چلیں گے اور پل صراط کے پاس پہنچیں گے تو ان کا عالم یہ ہوگا کہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، مسلمانوں کے ایمان کا نور کا فوکس ان کے آگے آگے ہوگا، وبایمانہم، اور ان کے داہنی طرف ہوگا۔ بائیں طرف منافقین کھڑے ہوں گے، اس لیے بائیں طرف کا ذکر نہیں کیا۔ منافقین ڈپلیکیٹ ادھر ہوں گے اس لیے کہ ان کو قرآن فرماتا ہے کہ اصحاب المشأمہ یہ بائیں طرف رہنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو فرمایا کہ اصحاب المیمنہ یہ داہنی طرف، یہ رائٹ ہینڈ والے ہیں، مسلمان ہوں گے جن کے ایمان کا نور آگے آگے دوڑے گا۔ یسعی نورہم۔ آپ اپنی سینٹروں پر، کنٹیسا پر، اپنی گاڑی پر، ہیرو ہونڈا پر، اپنے اسپلینڈر پر آپ جب چلتے ہیں رات کے اندھیرے میں تو آپ کا ہیڈ لائٹ آگے ہوتا ہے اور اس سے نور یعنی لائٹ، عربی میں لائٹ کو نور کہتے ہیں اور فارسی میں اسے روشنی کہتے ہیں اور ہندی میں اس کو اجیارہ کہتے ہیں۔ اب سمجھ گئے؟ ہاں، تو یہ اجالا جب گاڑی آپ کی چلتی ہے روڈ پر تو آگے آگے اس کا فوکس ہوتا ہے، پورا روڈ کلیئر ہو جاتا ہے،
اور اگر کوئی ایسی گاڑی والا ہے کہ جس کا فیوز اڑ گیا ہے اور رات کو اس کو آگے بڑھنا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی لائٹ والی گاڑی آئے تاکہ پیچھے پیچھے ہم بھی راستہ چلے، ہے نا؟ یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم مسلمان جو درود و سلام پڑھ کر اپنی سعادت مندی کا دنیا میں اظہار کرتے رہے، ایمان کی حفاظت کرتے رہے، اور ایمان ہی پر اللہ نے ہمیں موت عطا فرمائی، اور اللہ موت عطا فرمائے۔ جب ہم قیامت میں اٹھیں گے سب تابک توئیاں کھیلیں گے اور مسلمان کے دل سے فوکس نکلے گا، ماشاء اللہ کیا شان سے چلیں گے۔ سارے لوگ اندھیروں میں گلاٹیاں کھائیں گے اور مسلمان کا ایمانی فوکس آگے آگے سرچ لائٹ کی طرح جھومتے جھامتے مولانا ابو الحسن چلیں گے، سید صاحب بھی چلیں گے، مجیب اشرف بھی چلے گا، تم بھی چلو گے، سب چلیں گے، بڑی چہل پہل ہوگی۔ یہ گویا ہمارے دلوں میں نور کی سیریز لگی ہوگی، ہماری خوشی کا وہ وقت ہوگا۔ اس شان سے ہم چلیں گے تو یہ بائیں طرف والے بھی رہیں گے، ان کا ہیڈ لائٹ پھوٹا ہوا، ایمان کا فیوز ٹوٹا ہوا۔ ارے یہ دیکھیں گے مجیب اشرف تو چکا چک لائٹ میں آگے بھاگ رہا ہے، ابو الحسن کا فوکس ایسا ہے کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی، ارے سدی پیٹ کے مسلمان تو پورے لائٹ میں جا رہے ہیں، تو یہ پکاریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نورکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن منافق مرد، منافق کس کو کہتے معلوم؟ منافق اس کو نہیں کہتے جس کے سر پر 2 سینگ ہو، اس کی آنکھ ماتھے پر ہو، پنجہ اس کا ڈراؤنا شیطان جیسے ہو، جی نہیں، آپ ہی جیسے وہ بھی ہے، ٹوپی پہنتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، مسجد میں تمہارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تمہارے ہی جیسے پائجامہ پہنتا ہے، صرف 2 انچ اس کا چھوٹا ہوتا ہے، فرق ہے۔ تمہارے جیسے کرتا اور شرٹ پہنتا ہے لیکن تم سے تھوڑا لمبا ہوتا ہے، پائجامہ اندر کرتا باہر، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ چڈی ہے کہ نہیں، یہ فرق تھوڑا تھوڑا ہے لیکن رہتا ہے تمہارے ہی ساتھ، وہ سب ابھی قرآن بیان کرے گا۔ سنو، اللہ ارشاد فرماتا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان والے ہیں، سرچ لائٹ والے ہیں، جو بھاگیں گے، کہیں گے انظرونا، ارے ہماری طرف بھی دیکھو، کہاں جا رہے ہو؟ نقتبس من نورکم، تھوڑی تمہاری لائٹ اور نور سے ہم بھی تو فائدہ حاصل کریں، کیونکہ ان کا تو ہیڈ لائٹ، شیطان کا ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ ہیڈ لائٹ ہی پھوٹ گیا اور جتنا فیوز تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو وہ روشنی ہے نہیں، اور قیامت میں تو صرف اہل سنت کو اللہ روشنی عطا فرمائے گا۔ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، یہ بناوٹ نہیں ہے، درود و سلام والوں کو یہ روشنی عطا ہوگی، اور یہ منافق جو جلتے ہیں ساودھان ہو جاؤ میرے دوستو، بڑی آفت آئے گی، ہیڈ لائٹ ختم، وہ چلائے گا ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ تمہارے سینے سے نکلنے والے نور سے نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم بھی کچھ چن لیں، کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔ جیسے ہی یہ چلائیں گے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قیل لهم ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا پیچھے جاؤ۔ مسلمان اپنا گیئر لگا کر کے فوکس لائٹ لے کر آگے جا رہے ہیں، جب یہ چلائیں گے تھوڑا رکو ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں گے، تو ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے لوٹو، ریورس گیئر لگاؤ۔ ہٹنا چاہتا قرآن فرماتا
کیا بات ہے، ورا پیچھے جاؤ. اور جیسے ہی یہ سوچے فَالْتَمِسُوا نُورًا، اور وہاں جاؤ نور تلاش کرو. نور پیچھے جاؤ، وہاں دیکھو کوئی ہے میکانک، تار جوڑو، فیوز بناؤ، ہیڈ لائٹ درست کرو، لیکن وہاں کوئی ورک شاپ نہیں ہے. ارے آج ورک شاپ میں چلے جا، بریلی کا ورک شاپ امام احمد رضا کا کھلا ہے، ہیڈ لائٹ وہاں درست کر لے، اپنا فیوز ایمان کا جوڑ لے. میرے امام نے بڑے درد سے کہا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو قیامت میں اگر مان جائے گا تو مصطفیٰ نہیں مانیں گے. آج تو مان، کل مصطفیٰ مانیں گے. دونوں جگہ الگ الگ ہے. یہاں تو مان، یہ تیرے ماننے کی جگہ ہے. اور تو قیامت میں اگر مان جائے گا تو مصطفیٰ نہیں مانیں گے. آج تو مان، کل مصطفیٰ مانیں گے. دونوں جگہ الگ الگ ہے. یہاں تو مان، یہ تیرے ماننے کی جگہ ہے، اور قیامت مصطفیٰ کے ماننے کی جگہ ہے. اگر یہاں مان کے جائے گا تو تیری ہر آرزو کو مانیں گے جناب محمد الرسول اللہ. پروردگار عالم اس وقت ان سے کہے گا پیچھے جاؤ، یہاں کوئی ورک شاپ نہیں ہے. تو یہ گھبراہٹ میں پیچھے جائیں گے. آگے اللہ فرماتا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ، کیا حافظ صاحب ہے کہ فَضُرِبَ لَهُمْ، ہاں فَضُرِبَ لَهُمْ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ سُورٌ لَهُ بَابٌ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. کیونکہ میں حافظ نہیں تو کبھی کبھی کنفیوز ہوتا. پڑھنا اللہ کا یہ فضل ہے، میرے پیر و مرشد کی دین ہے کہ جہاں سے چاہتا ہوں صرف مضمون یاد رہتا ہے تو صورتیں بھی سمجھ میں آنے لگتی ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے جیسے ہی وہ پیچھے مڑیں گے فَضُرِبَ، تو ان دونوں کے درمیان سور یعنی فصیل کھڑی کر دی جائے گی. جیسے سور البلد کہتے ہیں جو شہر کے ارد گرد موٹی موٹی دیواریں، اس کو عربی میں سور کہتے ہیں اور ہندی میں سوردار. دونوں میں مناسبت ہے. جب کہیں فصیل کھڑی ہو جائے، سور البلد قائم ہو جائے، تو ادھر کی چیز ادھر نظر نہیں آئے گی، ادھر والا ادھر دیکھ نہیں سکے گا. اور سور اسے کہتے ہیں جو دیکھ نہ سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دونوں کے درمیان لائٹ والے اور ہیڈ لائٹ جن کا پھوٹا ہوا ہے، درمیان میں فصیل قائم کر دی جائے گی. اور ایک گیٹ ہوگا، لہو باب اللہ فرماتا اس میں ایک گیٹ ہوگا، ادھر دیوار ادھر دیوار، ادھر منافق ادھر مومن. ادھر منافق کیوں رہیں گے؟ جہنم ادھر رہے گی، جنت ادھر رہے گی. اور اللہ فرماتا لہو باب، اس میں ایک دروازہ ہوگا، اور اس دروازے میں اندر ادھر کیا ہوگا؟ فیہ الرحمہ، اس میں رحمت ہی رحمت ہوگی. جدھر مسلمان ہوں گے ادھر رحمت. وباطنہ، اور اس طرف جدھر اندر منافقین ہیں، من قبلہ العذاب، ادھر عذاب ہی عذاب ہوگا. وہ تڑپتے ہوئے ہوں گے. دروازہ بند، سور اور فصیل قائم. اب جو نور دکھائی دے رہا تھا سورداسوں کو وہ بھی نہیں دکھائی دے. ہم ادھر ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم اور وہ ادھر ہوں گے، اور اب پریشان ہوں گے. یہ تو چلے گئے، تھوڑا تھوڑا روشنی نظر آتی ہے، اب تو سب غائب. تو اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَيُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ پکاریں گے ادھر دیوار کے پیچھے سے، ارے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں رہتے تھے؟
ارے مسجد میں تم رہتے تھے، مسجد میں ہم رہتے تھے، حج تم بھی کرنے جاتے تھے، ہم حج بھی کرنے جاتے تھے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں دنیا میں رہتے تھے؟ جہاں تم نظر آتے تھے ویسے ہی ہم نظر آتے تھے۔ یہ زور زور سے چلائیں گے تو مسلمان کہیں گے قالوا بلا ولکن فتنتم انفسکم وارتبتم۔ اللہ فرماتا ادھر سے مسلمان سن کر کہیں گے ہاں ہاں رہتے تو تھے، لیکن تم نے اپنے جانوں کو فتنے میں مبتلا کیا اور تم شک میں رہے، ارتیاب میں رہے، وارتبتم، اور تم نے شک کیا ہے۔ ہم مسلمان سینہ ٹھوک کر کے اسلامی عقائد اور رسم و رواج کو مانتے تھے، اور تمہارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے کہ نہیں؟ شک والا داواں ڈول۔ مسلمان جو تھا نبی کو علم غیب ہے تو سنی بولتا ہے، اور جب تم سے کہا جاتا تھا تو تم کنفیوژن میں تھے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے تم نے اپنی جانوں کو فتنتم انفسکم، اپنی جانوں کو تم نے فتنوں میں مبتلا کیا، گمراہی کے فتنوں میں تم نے لوگوں کی باتیں سن سن کر کے اور ان کی طرف چلے گئے، اور جو حقانیت تھی اس حق میں تم نے ارتیاب اور شک پیدا کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، اے مسلمانوں کسی کی چمک دمک میں مت آنا، یہ درود و سلام کی چمک دمک دیکھو۔ ہاں اسی درود و سلام کی یہ کرامت ہے کہ تم آدمی بن کر کے بیٹھے ہو، ورنہ جانور اللہ بنا دیتا کچھ نہیں تم کر سکتے تھے۔ اللہ تمہیں درخت جھاڑ جھنکر بنا دیتا، تم اللہ کی قدرت کی کلائی نہیں پکڑ سکتے تھے، لیکن یہ درود و سلام کی برکت ہے کہ تمہیں جامع برشریت میں دنیا میں بھیجا گیا، اور تمہاری فضیلت کا اعلان قرآن مجید فرما رہا۔ نور لے کر کے وہاں چلو گے، منافقین چلائیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تو ہم وہاں جواب دیں گے ساتھ تو تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، نو ڈاؤٹ، تم ہمارے ساتھ رہتے تھے، بلکہ ہم کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ چلو ایسے ساتھ کی کندھے پر ہاتھ رکھ رکھ کے چلو اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، چلو مسجد میں چلو، ساتھ تو رہتے تھے لیکن تم گمراہی کے فتنے میں اور اسلامی عقائد کے سلسلے میں تم نے شک اور شنکا کیا ہے، یہ تمہاری تباہی کا یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد کی آیت کوئی بتا دے دو، میرے ذہن سے نکل گئی۔ فتربصتم، اور تم انتظار کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا فتربصتم وغرتکم الامانی، اللہ فرماتا ہے تم تو کسی اور کے انتظار میں تھے، یہ چیز آئے گی ادھر سے، یہ آئے گی، ڈالر ادھر سے آئے گا، ریال ادھر سے آئے گا، تم انتظار کرتے رہے دنیا کی تمام نعمتوں کا، اور آخرت کی نعمت اور مصطفیٰ کی وجاہت تم بھول چکے تھے، تمہارا یہ انتظار تھا۔ وغرتکم الامانی، اور تمہاری خواہشات نفس نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا، تم دنیا کی لالچ میں دین کی باتیں عظمت مصطفیٰ کو چھوڑتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے فجاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، تمہاری روح نکل گئی، اب تمہارا کچھ نہیں۔ ماواکم النار، اللہ فرماتا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ۔ سمجھے آپ؟ سورہ حدید اٹھا کر دیکھنا، چاہے احمد رضا کا ترجمہ پڑھو یا اشرف علی کا ترجمہ پڑھو، سب میں یہ تم کو ملے گا کہ ایسے دو گروہ ہوں گے، ایک دونوں دنیا میں جو ساتھ رہتے تھے، ایک لائٹ والا ہوگا، نور والا ہوگا، اور ایک کا فیوز اڑا ہوا ہوگا، اندھیرا ہوگا، اور اس اندھیرے کی نشانی قرآن فرماتا ہے کہ یوم تبیض وجوہہم، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ ان کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ دنیا میں کالے سے کالا سنی مسلمان ہوگا، اور وہاں اٹھے گا تو 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ جگمگا رہا ہوگا، اس لیے کہ یسعی نورہم بین ایدیہم، ایمان کا نور۔ بلال کو اس دن دیکھنا کہ میرے بلال کی چمک دمک کیا ہوگی،
ارے انبیاء ان پر غبطہ کریں گے یعنی رشک کریں گے، یہ عاشق رسول ہے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے اذان دیتے ہوئے اپنے چہرے کی چمک سے پورے میدان محشر کو چمکاتے ہوئے بلال چلے۔ شاعر کہتا ہے بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، اور چشمے بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ چشمے بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے، وہاں پر ایسی چمک دمک۔ آج یہاں اسنو پاؤڈر مت لگاؤ، میک اپ مت کرو، اور اس کو کیا پارلے کو بولتے ہیں؟ بیوٹی پارلم۔ پارلم بولتے ہیں کہ پارلے بولتے ہیں؟ پارلم۔ اچھا، ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں، اس آیت میں صرف مردوں کو نہیں کہا گیا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، مسلمان مردوں کو بھی یہ نور ملے گا، یہ حسن و جمال ملے گا، اور مسلمان عورتوں کو بھی یہ چمک دمک ملے گی، یہ بیوٹی، یہ تمہاری جہنم کی چلے گی ڈیوٹی۔ یہ بیوٹی ہے نا، یہ ڈیوٹی جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے خدا کے لیے میری ماں بہنیں اپنے حسن و جمال کو بیوٹی پارلر میں نہ نکاریں، آؤ مصلے پر سر جھکا کر کے حسن و جمال ایمان حاصل کر لو، مصطفیٰ کا نور حاصل کرو۔ جب قبر میں لٹائی جاؤ گی تو تمہارا وجود پر نور بن جائے گا، اور میدان محشر میں چلو گی تو تمہارے چہروں کی لائٹ پورے میدان محشر میں پرکاش بن کر کے بکھر جائے گی۔ تو آپ یہاں پر حسین بننا چاہتے ہیں کہ وہاں پر؟ فیصلہ کر کے اٹھنا، غوث پاک کی محفل ہے نا۔ اگر آپ حسین نہیں بننا چاہتے ہیں، وہاں حسین بننا چاہتے ہیں، تو چہروں پر سنت مصطفیٰ سجا لو، خدا کی قسم تمہارا حسن و جمال نکھر جائے گا۔ میری ماں بہنوں، یہ دنیا کی ناپاک چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دو اور اللہ کے حکم پر وضو کرو، یہی وضو تمہارا سب سے بڑا غازہ ایمان بن جائے گا، تمہارے چہروں کا نکھار بن جائے گا۔ بارگاہ خداوندی میں سر جھکاؤ، یہی میرے غوث پاک کا اعلان ہے۔ میرے غوث پاک نے یہی حسن دیا ہے اور یہی جمال امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں ذکر و فکر خانقاہ قادریہ میں کیوں ہوتا تھا؟ پھٹے کپڑے پہنو لیکن غوث پاک کا دامن پکڑ لو تو چمکدار بن جاؤ گے، حسین اور حسن و جمال والے بن جاؤ گے۔ ارے آدمی تو آدمی، وہاں تو لکڑی بھی چمکدار بن جاتی۔ ایک صاحب حضرت غوث پاک کے پاس آئے کہ چل کر کے پیران پیر سے مرید ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب کوئی کرامت دیکھوں گا تب مرید ہوں گا۔ کیسے کیسے بکٹ مرید ہیں۔ پیران پیر کی کرامت ایسی تھی، اولیاء کرام فرماتے ہیں جیسے کہ ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے لگاتار گرتے ہیں، اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ غوث پاک کی کرامت ہر وقت اسی طرح سے ظاہر ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ تسبیح کے دانے پے در پے گرتے ہیں، اسی طرح سے غوث پاک کی کرامت پے در پے ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی نیت صحیح نہیں رکھتا ہے، اس کو اجالے میں بھی اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ گیا تھا حضرت غوث پاک کو جانچنے کے لیے، کرامت دیکھوں گا تب مرید ہوں گا، تو غوث پاک کی کرامت ہوتی تھی، غوث پاک نے اس کی نگاہوں کے سامنے پردہ ڈال دیا تھا کہ تو دیکھے گا ہی۔ جو یہاں آتا ہے غلام بن کر کے، اسے غوث پاک ہر وقت کرامت دکھاتا۔ 6 مہینہ رہ گیا، ایک کرامت نہیں۔ ہائے ہائے، پیرانے پیر کو 6 مہینہ کرامت ایک بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ ظاہر ہوئی اس نے دیکھا نہیں۔ بستر بوریا اٹھایا اور خانقاہ سے جانے لگا۔ حضرت غوث پاک نے کہا، اے نووارد، تو آیا اور کچھ نہ بولا، نہ اپنا مقصد کا اظہار کیا،
آیا کیسے اور جا کیوں رہا ہے؟ حالانکہ غوث پاک کو سب معلوم تھا کہ کیسے آیا تھا اور کیسے جا رہا ہے۔ کہنے لگا حضور آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو بتا دیتا ہوں، آیا تھا مرید ہونے کے لیے۔ تو فرمایا کیوں نہیں مرید ہوا؟ تو کہا میں نے ایک دل میں شرط لگائی تھی کہ جب کرامت دیکھوں گا تب مرید ہوں گا، تو میں نے حضرت کرامت دیکھی ہی نہیں آپ سے، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ حضرت غوث پاک کو جلا لایا، آپ کا عصائے مبارک کونے میں رکھا ہوا تھا، آپ نے اس کو اشارہ کیا لکڑی کو، تو وہ اس طرح جیسے راڈ چلتا ہے، عصائے مبارک میں نور ہی نور چمکنے لگا۔ فرمایا اٹھا لا، اٹھا کے لایا۔ اچھا بول، سچ بول، تو جب خانقاہ میں آیا تھا تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ کاش کے اس عصا سے غوث پاک کوئی کرامت ظاہر کر دے؟ سوچا تھا کہ نہیں سوچا تھا؟ کہا ہاں حضور، یہ جیسے ہی آیا دیکھا کہ عصا کونے میں کھڑا ہے، تو آتے آتے سوچا کہ اسی عصا کے ذریعے کوئی کرامت آج ہی بتاتے تو اچھا ہے، مرید ہو جاؤں۔ فرمایا جو تو نے سوچا تھا دیکھ لے، میرا عصا کیسا جگمگا رہا ہے، لکڑی ہے، میرا ہاتھ پڑا تو اشارہ پا کر روشن ہو گئی۔ ارے تو آدمی ہے، میں عبد القادر کی نگاہ پڑے گی، تیری قبر بھی روشن، حشر بھی روشن ہو جائے گا۔ تو روشنی اس پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، قدموں پر گر گیا، کہا سرکار میری گستاخی اور میرے سوچنے کی کج فہمی کو آپ معاف فرما دیں، ہاتھ بڑھائیے، میں توبہ کرتا ہوں۔ ہاتھ بڑھایا اور مرید ہو کر کے ابدالوں میں شامل ہو گیا۔ یہ ہے انداز میرے غوث پاک نے دنیا کو بتایا کہ یہ قادری ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جس طرح بڑھ جائے یہ نگاہ عبد القادر ہے، جس پر پڑ جائے یہ قدم عبد القادر ہے، جس طرف اٹھ جائے جمال ہی جمال ہے، کمال ہی کمال ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ ارے وہاں تو کرامتوں کا دریا امڑنے لگتا ہے، میرے غوث پاک کا وہ کمال وہ جلال ہے۔ ان کی عزت کرنا یہ ہمارا اور تمہارا فریضہ ہے۔ ان کی عزت تو جانور بھی کرتے تھے، ابھی حضرت نے فرمایا نا، جانور بھی کریں جن کی تعظیم۔ ان کے وہ فرزند ارجمن تھے، دادا کی بھی جانور تعظیم کرتے تھے اور پوتے کی بھی جانور تعظیم کرتے تھے۔ بہجت الاسرار شریف میں لکھا ہے، مستند کتاب، جیسے بخاری لکھی گئی ویسے ہی بہجت الاسرار کی سوانح نگاروں کے دنیا میں معتمد علیہ کتاب ہے بہجت الاسرار شریف میں کہ حضرت غوث پاک 3 دن تک کے لیے بغداد سے غائب ہو گئے۔ اب مرید تھے، اس زمانے میں وہابی اصل میں تھے نہیں، سب سنی تھے، سب سنی تھے۔ پیرانے پیر کہاں گئے، کدھر گئے؟ اب ڈھونڈنے کے لیے کوئی پورب جا رہا ہے، کوئی پچھم جا رہا ہے، کوئی ادھر کہیں ادھر، سب دوڑ رہے ہیں، لیکن 3 دن تک کی تگ و دو کے بعد بھی حضرت پیرانے پیر کا سراغ نہ ملا۔ ایک بزرگ پوچھتے ہیں راستے میں ملے، کیا کر رہے ہو؟ کہا ہمارے پیر و مرشد 3 دن سے نظر نہیں آ رہے ہیں، خانقاہ قادریہ سنسان ہے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ فرمایا کہ ارے تم اگر غوث پاک کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو جاؤ دریائے دجلہ کی طرف، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ ساری بھیڑ دریائے دجلہ کی طرف بھاگی۔ دریائے دجلہ بہت بڑا دریا ہے، اس کا پاٹ حد نگاہ تک ہے، اور جب وہ باہر پر آتا ہے تو حالت لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے۔ بہت بڑا دریا ہے۔ اللہ کے فضل سے 3 مرتبہ میں نے اس دریائے دجلہ کی زیارت کی ہے بغداد شریف میں۔ حضرت غوث پاک کے بارے میں فرمایا جاؤ دریائے دجلہ کی طرف، وہ تمہیں ملیں گے۔ ساری بھیڑ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ حضور غوث پاک اس کنارے پر بسم اللہ کر کے قدم رکھ کر پانی کے اوپر خراما خراما ان کی طرف چلے آ رہے۔ پانی کی مجال نہ تھی کہ تلوے پاکے غوثیت مآب کو تر کر سکے۔
راوی کہتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دریا کی مچھلیاں اچھل اچھل کر غوث پاک کے قدم چوم رہی تھیں اور دست بوسی کر رہی تھیں۔ ارے جانور بھی دست بوسی کرتے ہیں اور قدم بوسی کرتے ہیں، پیرانے پیر کے قدم تھے۔ ارے مچھلیوں کی تو عید ہو گئی تھی کہ آج بڑے پیر ہمارے گھر آ گئے ہیں، اچھل رہی ہے، کود رہی ہے، بوسے لے رہی ہیں۔ بیچ دریائے دجلہ میں پہنچے، راوی نے بیان کیا ہے کہ ظہر کی اذان ہو گئی، ظہر کی اذان ہوئی، وہیں پر غوث پاک رک گئے۔ غیب سے ایک ہرے رنگ کا مسلح پانی پر بچھ گیا۔ اذان ہوتی ہے، غوث پاک رک گئے۔ اے رحمی کرنے والو، یہ غوث پاک تم کو درس دے رہے ہیں کہ جب اللہ کے گھر کا بلاوا آئے تو نماز کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے تمہاری ارادت کا صحیح مزاج۔ حضرت غوث پاک دریا کے اوپر کھڑے ہو گئے، غیب سے مسلح بچھ گیا، حضرت غوث پاک نے اس پر قدم رکھا۔ راوی کہتے ہیں جب حضرت غوث پاک دریا کے مسلح پر قدم رکھ رہے تھے تو کوئی نہیں تھا۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ رجال الغیب، یہ اولیاء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے، رجال الغیب کی صفیں پیچھے دریا پر لگنے لگے، لمبی لمبی صف۔ ارے عید کا منظر کیا ہوگا؟ میرا غوث امام ہے اور دریا کی مسجد پر، دجلہ کے پانی پر مسلح بچھا ہوا ہے اور جتنے مقتدی ہیں سب پانی پر کھڑے ہیں۔ پانی کی مجال نہیں ہے کہ اندر کسی کو ڈبو دے۔ یہ متبعین غوث پاک تھے، دریا بھی ان کا احترام کرتا ہے۔ جو بھیڑ کنارے کھڑی تھی انہوں نے دیکھا اتنی مبارک نماز پھر ہم کو کب ملے گی، چلو ہم لوگ بھی صف لگا لیں۔ سارے بغداد والوں کا نصیبہ جاگا تھا، سب نے دریا کے کنارے صفیں لگا لی۔ امام الاولیاء مصلی غیب پر کھڑے ہیں اور رجال الغیب اقتداء میں کھڑے ہیں، اور وہاں بغداد والے کنارے کھڑے ہو کر میرے غوث نے اللہ اکبر کہہ کے نیت مانی۔ کیا نماز ہوگی خدا کی قسم! منظر پیش کر رہے تھے کہ میرے جد کریم ایک مرتبہ مسجد اقصی میں معراج کی رات تشریف لے گئے تو سارے انبیاء پیچھے، امام الانبیاء آگے۔ آج انہی کے جد کریم کے فرزند ارجمن آج دریائے دجلہ پر کھڑے ہو کر امام الاولیاء بن کر کے کھڑے ہیں اور سارے اولیاء پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ حضرت غوث پاک نے 4 رکعت نماز پڑھائی، نماز کے بعد سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دستے دعا بلند کیا۔ راوی کہتے ہیں جب حضرت نے دعا شروع کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے دہنے پاک سے ہرے کلر کا نور نکل کر آسمان کی طرف چلا جا رہا، اور دعا کے آخر میں دعا کے بہت سے الفاظ ہیں، اس وقت مجھے یاد نہیں، دعا کا آخری جملہ یہ ہے کہ اے اللہ، مجھ کو چاہنے والا اور مجھ سے عقیدت رکھنے والا جب دنیا سے جائے تو اسے توبہ عطا فرمانا، بغیر توبہ کے اس کی روح اس کے بدن سے نہ نکلے، کیسا بھی گنہگار ہو، میرا عقیدت مند ہو مولا، اس کو ایمان پر اٹھانا، توبہ عطا فرما کر کے اٹھانا۔ سارے رجال الغیب نے کہا آمین۔ راوی کہتے ہیں کہ فضاؤں سے بھی آمین کی صدا بلند ہوئی، فرشتے بھی اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں اولیاء آمین کہہ رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ہاتف غیبی کی آواز سنی کہ عبد القادر تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ شان ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کیسے چمکتے ہیں، کیا چمکتے ہیں چمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، یہ مہکتے بھی ہیں چمکتے بھی ہیں، اور جو ان سے متعلق ہو گیا وہ بھی چمک گیا، وہ بھی مہک گیا۔ اے لوگو، یہ چمک دمک والی محفل ہے، اس میں چمکو دمکو اور ولیوں کی محبت کا دامن ہاتھ میں تھامو اور دل کو جگمگاؤ، اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ، اپنی غفلت اور کاہلی کو چھوڑو،
عمل کی طرف بھی بڑھو. تمہارا ایمان، ولیوں کی عقیدت اتنی مضبوط ہے کہ ہمالیہ کی طرح کوئی گمراہ تم سے ٹکرائے گا تو مجھے یقین ہے اس کا سر پھوٹ جائے گا. تیری عقیدت کا شیشہ چکنا چور نہیں ہو سکتا ہے. تو اتنا مضبوط ہے. اب صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ کے گھر میں جھک جا، خدا کی رحمتوں کو دامن وجود میں سمیٹ لے، اپنے رسول کی سنتوں کو اپنا، اور دنیا میں اپنے وقار رفتہ کو، کھوئے ہوئے وقار کو پھر حاصل کر. انشاءاللہ بگڑا ہوا کام تمہارا بن جائے گا. اور صبح کا بھولا اگر شام بھی گھر لوٹتا ہے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں. اس لیے اٹھو یہاں سے تو یہ عہد لے کر کے اٹھو کہ ہم اب اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی سکھائیں گے اور اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکائیں گے. یہ کام اگر تم نے کر لیا تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا، دل کی دنیا بھی آباد ہوگی اور ظاہر میں نیک اعمال کی سوغات بھی آپ کو ملے گی. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے.